الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین کرام، مہمان اعزام، معلمات حضرات و طالبات عزیزہ، اس وقت یہ مجلس آپ کی حدیث پاک کے ختم کے عنوان سے قائم کی گئی ہے، جس میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا آخری درس دیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم کتاب ہے جس کا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، جس کو عرف عام میں اور عام زبان میں صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث کے ایک اہم مجموعے کا نام ہے، جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے 7275 حدیثیں جمع کی ہیں۔ امام بخاری، جن کے نام سے ملت اسلامیہ کا، امت اسلامیہ کا فرد اور ہر ایک بچہ، بڑا، بوڑھا، عورت اور مرد، جس کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے یا جس کا تعلق دینی ماحول سے یا دینی مدارس سے ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم اور سب سے اہم مقام دیا گیا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب یہ امام بخاری کی صحیح ہے۔ امام بخاری کی یہ کتاب ہے جس کا چلن ملت اسلامیہ کے عظیم اداروں میں، دینی مدارس اور جامعات میں دوسری صدی کا پہلی صدی کی اخیر سے، بلکہ پہلی صدی کے اخیر کے بعد دوسری صدی کے اخیر سے اب تک 1446 چل رہا ہے۔ یہ سمجھیے کہ 1246 تک کا زمانہ ہے کہ جس میں لوگ اس سے غوطہ کرتے رہے، موتی نکالتے رہے، امت کے سامنے اس کے اندر سے جواہر اور پارے نکال کر پیش کرتے رہے، اور عظیم انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ دینی مدارس کے اندر اور جامعات کے اندر اس کا درس ہوتا رہا۔ اس کے افتتاح کے موقع پر بھی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور اس کے اختتام کے موقع پر بھی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جس سے اس کتاب کے عظیم مقام کا اور اس کتاب کے عظیم المرتبت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے وہ عظیم انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکاوت اور ذہانت، تقوی اور طہارت، پاکیزگی، سلامتی اور للہیت اور اللہ کا تقرب، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے انتہائی محبت، نبی کے ایک قول سے انتہائی درجے کی محبت، اس پر عمل کرنے کا جذبہ، اس کو لکھنے کا جذبہ اور اس کو ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کرنے کا عظیم حوصلہ ان کے اندر تھا، جس کے لیے انہوں نے اس قدر اہتمام کیا کہ شاید ہی کوئی کر سکے۔ وہ اہتمام، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث اس کتاب میں جمع کرتے تھے، کوئی حدیث اس کتاب کے اندر لکھتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں
کہ وہ سب سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث اپنی متن، اپنی سند اور اپنی صحت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر ہے، اور اس کے متن کے اندر یعنی اس کے الفاظ کے اندر اور اس کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں، اس کو نقل کرنے والے جو افراد ہیں، ان کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا ایسا نقطہ یا ایسا سن یا ایسی بیماری یا ایسی بات ان کے اندر تو نہیں پائی جاتی ہے جس کے اندر کسی قسم کا ایسا معاملہ ہو کہ اس سے حدیث پر فرق پڑتا ہو۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے پرکھی اور ایسی ایسی شرطیں لگائی کہ جن کو پورا کرنا اور جن کو اختیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ان تمام شرطوں کو اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے، اللہ سے دعا کر کے، گویا کہ استخارہ کر کے، اللہ سے خیر طلب کر کے پھر نقل کی۔ اور یہ عظیم کام ہے۔ ہم نے پہلے بھی شاید یہاں پر 2 یا 3 مرتبہ یا کئی مرتبہ بتلایا ہے کہ امام بخاری کا یہ اہتمام، جیسا کہ انہوں نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ 16 سال کے اندر یہ کتاب انہوں نے مرتب کی ہے۔ 16 سال بخاری کو لکھنے میں لگے ہیں، جس کو آج کل ہمارے مدارس اور جامعات کے اندر 1 سال کے اندر فر پڑھ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 16 سال لگے، اور اس کے لیے یہ اہتمام کیا کہ جو بھی حدیث لکھی اس کے لیے انہوں نے غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور جب اللہ کی طرف سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے ہر اعتبار سے، تو پھر اس کو نقل کیا۔ یہ وہ برکت ہے جو اس کتاب کو اس وقت سے لے کر جب سے لکھی گئی ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمت اور اس کو قبولیت اور اس کو پوری امت کے اندر ایسا مقام عطا فرمایا ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد مقام ہو سکتا ہے، وہ اس بخاری کا ہے۔ یہ ان کا اہتمام ہے۔ خود ان کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ انہوں نے بچپن سے ہی اللہ کے رسول کی حدیث سے محبت اور اس کو یاد کرنے کا اور اس کو حاصل کرنے کا ان کے اندر جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ انسان کوئی بھی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی محنت کرتا ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کا شوق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کے لیے راستے نکلتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور وہ راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، عام طور سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جس کی ماں یا جس کا باپ بچپنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بچوں کی تربیت بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ماں چلی گئی تو بھی اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، یا باپ چلا گیا تو بھی اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، اور وہ جہالت میں اور بے تربیتی کی اور ایسی جہالت کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس ایسی کمی کو، ایسے خلا کو اور پورا نہیں کر سکتا جو والدین کے ہوتے ہوئے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے جو تربیت وہ حاصل کرتا ہے اور جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملتی۔ لیکن یہاں یہ بڑی اہم اور عظیم بات ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، اور تربیت سے پہلے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی، اے پروردگار، میرا رخت جگر، میرا نور نظر، میرا پیارا، میرا دل کا ٹکڑا، یہ معصوم بچہ، یہ اس کی نگاہ ختم ہو گئی ہے، اے اللہ اس کی نگاہ کو واپس لوٹا دے۔ اور انہوں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ ایک وہ انسان جو اپنے بچے کے لیے نیک خواہشات، نیک تمنائیں رکھتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا دعائیں کرتا ہے۔
یا وہ عورت جس کا وہ بچہ ہے وہ کیا کیا دعائیں کرتی ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعائیں کی، اتنی دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے بچے کی نگاہ واپس ہو گئی۔ چنانچہ جب وہ صبح کو اٹھتی ہیں تو امام بخاری کی نگاہ بالکل صحیح ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم معجزہ یا عظیم کرشمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہ کو واپس لوٹا دیا اور ایسا عظیم عالم بنا دیا کہ عظیم محدث ہوا، عظیم عالم ہوا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب آج پوری دنیا کے اندر مقبول ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا درس دیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ یہی عظیم کتاب بخاری ہے جو آپ کے سامنے جس کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے اور جس کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ محنت اور ان کی جدوجہد رنگ لائی، اللہ نے ان کو عالم بنا دیا، انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، لوگ ان کے دروس میں شریک ہونے لگے، اور یہ بخاری جس کو لکھنے میں ان کو 16 سال لگ گئے، 16 سال کی محنت کے اندر انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ اپنے ہی زمانے میں انہوں نے 90,000 سے زیادہ شاگرد چھوڑے۔ امام بخاری سے نقل کرنے والے براہ راست ان کے شاگرد 90,000 سے زائد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 63 سال ہوئی، ان کی پیدائش 13 شوال مکرم سن 193 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 10 شوال مکرم سن 256 ہجری میں ہوئی۔ 63 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور 16 سال کے اندر یہ کتاب مرتب کی جو پوری دنیا پر چھا گئی، اور قرآن کریم کے بعد اس کو سب سے صحیح مقام، اور قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب، اور قرآن کریم کے بعد سب سے باعظمت کتاب کا مقام جس کو ملا وہ یہ بخاری شریف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بھی خاص انعام ہے اور ملت اسلامیہ پر بھی خاص انعام ہے کہ انہوں نے اس اہتمام کے ساتھ، اس عظیم الشان محنت کے ساتھ اس کو مرتب کیا۔ یہ امام بخاری تھے جنہوں نے اس طرح سے اس کتاب کو مرتب کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا۔ اس کتاب کا مختصر درس پیش کرتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ آپ کے سامنے درس پیش کروں، اسلام کے اندر